السلام علیکم۔ غزالہ عنایت آج ایک بڑی مشہور حدیث کے ساتھ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ عورتیں خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں۔ ان کی یعنی کہ انٹینشن، جن عورتوں کی یہ انٹینشن ہو کہ ہم خوشبو لگا کر نکلیں اور مرد ہماری طرف مائل ہوں تو وہ جہنمی عورتیں ہیں۔ بڑی ویلڈ حدیث ہے۔ بے شک اب عورتوں کو اب دیکھیں، جب ہم عام سماجی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اگر خوبصورتی کے حوالے سے دیکھا جائے تو عورتوں اور مردوں دونوں میں حسن پایا جاتا ہے، اور مردوں میں بھی مردانہ وجاہت ہوتی ہے۔ وہ اگر سج دھج کے خوشبو لگا کے نکلتے ہیں تو عورتیں بھی مائل ہو سکتی ہیں، عورتیں سج دھج کے خوشبو لگا کے نکلتی ہیں تو مرد بھی مائل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسپیشلی اس حدیث میں عورتوں کا ذکر کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں فزیکلی ویک ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ان کی خوبصورتی سے، ان کی خوشبو سے اٹریکٹ ہو کر کوئی بڑا ہی بدنیت بندہ ہو، ان پر کوئی حملہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی اتنی فزیکل پاور نہیں رکھتی جتنی مردوں میں ہوتی ہے۔ اگر مردوں پہ کوئی اس طرح کے حملے ہوں تو وہ فزیکلی اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ بچا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو گندا نہیں رکھ سکتے۔ طہارت نصف ایمان کہا گیا ہے۔ صاف ستھرے رہنا، کپڑے بدلنا، روزانہ غسل لینا، وضو کرنا، یہ صفائی کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، تو یہ چیز ضرور اپنی نظر میں رکھنی چاہیے۔ اب یہ خوشبو کے حوالے سے مجھے ایک تجربہ یہ ہوا کہ جم، جیسے عورتوں کے جم ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ خواتین کے ساتھ، خاص طور پہ گرمیوں میں جب ہم لوگ ملتے ہیں تو ان سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ، اور وہ ساری ایمان والی ماشاءاللہ برقعے پہننے والی خواتین، بڑی اچھی پڑھی لکھی خواتین، تو مل کے تو مجھے بھی پرابلم ہوتی ہے، اور ہم لوگ اکثر انہیں مذاق میں کہتے ہیں کہ بھئی خدا کا واسطہ تھوڑا بہت کوئی پاؤڈر ہی لگا لیا کچھ، اور وہ اتنی ڈری ہوتی ہیں مینٹلی، حالانکہ ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، کہ نہیں نہیں بھئی یہ ہم لوگوں نے باہر آنا ہوتا ہے، مرد بھی واک کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ خوشبو نہیں لگا سکتے، جہنمی ہو جائیں گے۔ تو یہ معاملہ اس حد تک اتنا سیریس نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی خوشبو اس حد تک ضرور لگا سکتے ہیں کہ چلو مردوں کو نہ جائے لیکن کم سے کم آپ کے جسم سے بدبو تو نہ آئے، وہ بلکہ زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ تو عورتوں اور مردوں سب کو طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا، خوبصورتی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عورت میں صرف خوشبو کی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اگر ہم عام سماجی طور پر دیکھیں، اپنے تجربات کی روشنی میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کسی بھی حالت میں باہر نکلے، چاہے اس نے پورا برقع لیا ہو، چہرہ لپیٹا ہو، لیکن جو برے مردوں کی نظریں ہیں وہ ان کی خوشبو کی تلاش میں نہیں ہوتی، وہ ان کے جسم کے اور طرح سے جائزے لیتی ہیں۔ تو اسلام کا بہرحال یہ معاملہ ہے کہ اسلام آپ کو بچاتا ہے۔ آپ کی کمزوری کی وجہ سے کچھ چیزیں، فزیکلی کمزور ہیں نا ہم عورتیں، تو فزیکلی کمزوری کی وجہ سے کچھ ایسے اصول ہمیں بتائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سیفٹی رہے، لہذا سیفٹی کے لحاظ سے اپنی چیزوں کو فالو کرنا تو یہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہے۔ لیکن یہ کہ گندا مندہ رہنا بہرحال وہ بالکل پسند نہیں کیا جاتا۔ حکم ہے عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بھی اتنی تیار ہو کے کم سے کم رہے کہ جسے دیکھتے ہی وہ، اس کا شوہر دیکھے تو وہ اس کو خوش ہو جائے، یعنی وہ صاف ستھری خوبصورت حالت میں ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں موسٹلی فیملیز یہاں پہ جوائنٹ ہوتی ہیں، آپ کے جیٹھ، آپ کے دیور، بہت سارے مرد گھر میں پھر رہے ہوتے ہیں، اسی میں آپ نے اپنی یہ والی ایڈجسٹمنٹ بھی رکھنی ہے۔ تو بڑے حساب سے، بڑے طریقے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی رکھیں، یہ نہیں کہ آپ سے بدبو آتی رہے، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ آپ کچھ ہلکی پھلکی سی کوئی ایسی خوشبو لگاتے ہیں جس سے آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے دوستوں سے آپ کا ملنا جلنا، ان محفلوں کے اندر آپ سے بدبو نہیں آنی چاہیے کم سے کم۔ لیکن یہ کہ اپنے آپ کو اتنی صفائی کی حالت میں ضرور رکھیں۔ اسلام آپ کو گندا ہونا یا بدبودار ہونے کا سبق نہیں سکھاتا، وہ صاف ستھرے رہنے کا سبق سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کانسیپٹس کو کلیئر فرمائے، ہم لوگ بہت سے معاملوں میں کنفیوزڈ ہیں۔ اللہ حافظ۔